بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو آن لائن کلاس سبجیکٹ اسلامیات کلاس 9۔ آج ہم پیج نمبر 107 پہ حدیث نمبر 9 کریں گے۔ اس حدیث کا موضوع ہے اندھی تقلید کی ممانعت۔ اندھی تقلید، اندھی یعنی کہ بلا سوچے سمجھے، اور تقلید ہوتا ہے کسی کے پیچھے چل پڑنا۔ ان کی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے یا ظلم والا کام کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو ایسے کام میں بھی اگر آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، تو یہ اس چیز سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اسی کے حوالے سے ہے۔ من ناصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی ردی فہو ینزع بذنبہ۔ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے، خود بھی اس میں جا گرے۔ آگے جی عصبیت کا مفہوم، ان کی اس چیز کو عصبیت کہا جاتا ہے کہ کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم یا اپنی قوم کے افراد یا اپنی قوم کی جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، یہ عصبیت ہے۔ اپنی قوم، قبیلے اور جماعت کے کسی بھی ناجائز معاملے میں حمایت کرنا عصبیت کہلاتا ہے۔ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف اور حق و صداقت کو قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ عدل و انصاف اور حق و صداقت، جن کی عدل و مراد ہے کہ جو جیسا کرے اس کے ساتھ برابر اس کے ساتھ اس کو ویسا ہی بدلہ ملے، اور انصاف جن کی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور حق و صداقت جن کی سچائی کو قائم رکھنے کی تلقین نصیحت کرتا ہے۔ کسی معاملہ میں بھی کوئی ایسا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا جس سے عدل و انصاف اور حق و صداقت کی ذرا برابر بھی خلاف ورزی ہو۔ عصبیت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس جذبے کے تحت شخص کی بجائے لفظ انسان یہاں پر استعمال کریں گے، انسان اپنی قوم قبیلے کا ناحق ساتھ دیتا ہے، لیکن اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، یعنی کہ اس چیز سے ہمیں روکتا ہے، اس چیز کو رد کرتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی ہوا دے، اور وہ بھی شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر جنگ کرے، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی حالت میں مرے۔ اندھی تقلید کی ممانعت، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جا حمایت اور اندھی تقلید سے بچنے کا حکم دیا، اور اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا۔ ان کی اندھی تقلید یا کسی کی ظلم کے معاملے میں معاونت کرنا، یہ اسلامی اخوت کی بربادی ہے، کیونکہ دیکھیں اسلام تو تمام مسلمانوں کو بھائی قرار دیتا ہے۔ پورے اسلامی برادری جو ہے وہ اسلام میں نے بنائی ہے، ان کے جو بھی شخص مسلمان ہے، دنیا کے جس حصے میں مسلمان بستے ہیں، وہ اسلامی برادری کے رکن ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے وہ قوم، قبیلے یا رشتہ داریاں یہ بہت محدود حد تک رہ جاتی ہیں، اور اسلام جو ہے ان کو نہیں مانتا۔ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے ہر ایک بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب اپنی قوم، قبیلے یا اپنی قوم کے افراد کی جو ہے وہ بے جا حمایت شروع کر دی جائے تو ایسے میں اسلامی اخوت کی بربادی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ اپنی قوم کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ زیادتی کروا رہے ہوتے ہیں، اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب ہے یہ عصبیت یا اندھی تقلید۔ یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنے قبیلے یا قوم کا ساتھ دیتا ہے، وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی تعاون کا معیار۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یعنی کہ اسلام تعاون کرنے سے اپنے بھائیوں کا یا اپنے رشتہ داروں کا یا اپنی قوم قبیلے کا سے تعاون کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے اسلام کے نیکی اور تقویٰ کے معاملوں میں، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ حق کی گواہی دو، خواہ اس سے تمہاری اپنی ذات ہی متاثر کیوں نہ ہو۔ ان کی ہمیشہ سچ گواہی دو، جو سچ ہے وہ سامنے لے کے آؤ، چاہے اسے اپنی ذات کو ہی کوئی نقصان پہنچ رہا ہو۔ ہمیشہ حق کی گواہی دو، دیکھو تمہارے رشتہ دار حق کی گواہی دینے میں رکاوٹ نہ بنے۔
آخرت کی بربادی، قیامت کے دن بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر ڈالی۔ جس نے حق کی گواہی چھپائی وہ جہنمی ہے۔ جس نے جرم کی پردہ پوشی کی وہ جرم میں برابر کا شریک ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی دوسرا شخص جرم کر رہا ہے، آپ اسے روکیں نہ بلکہ اس کی جرم کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اسے ظلم سے روکنے کی بجائے، اسے ظلم سے باز رکھنے کی بجائے آپ اس کے ظلم کو دیکھتے ہوئے اس پہ خاموش رہتے ہیں اور اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، تو آپ بھی پھر اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں، اس جرم میں اور اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ یعنی کہ وہ گناہ آپ کے حصے میں بھی آ رہا ہے اگر آپ نے اسے خاموشی اختیار کی اور پردہ پوشی اس کی۔ ظالم سے تعاون کا انجام۔ ظالم کو اس کی ظلم اور زیادتی میں مدد کرنے سے منع فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مشى على مع ظالم لیعینہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے چلا اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ عصبیت کی مذمت۔ راوی ابو سفیلہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے لوگوں سے محبت کرنا عصبیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ عصبیت یہ ہے کہ آدمی ظلم کے معاملہ میں اپنی قوم کا ساتھ دے۔ حاصل حدیث، یعنی کہ یہ حدیث، اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھ کے ہمیں کیا حاصل ہوا، اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ بس ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کام کریں، قوم، نسل، زبان، علاقے اور ذات پات کا لحاظ رکھے بغیر ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں اور اونٹ کی دم پکڑ کر اونٹ کے ساتھ کنویں میں نہ گریں، یہ ناجائز معاملے میں دوسروں کا ساتھ دے کر جہنم میں نہ جائیں۔ آپ نے اپنے ارد گرد بھی بہت سی مثالیں دیکھی ہوں گی، یعنی بالفرض اگر دو خاندانوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، دو خاندانوں کے کچھ دو فرد لڑ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو آپ کے خاندان کا فرد ہے یا رکن ہے وہ اگر زیادتی پہ بھی ہے تو پھر بھی آپ اپنے خاندان کا ہی ساتھ دیں گے کہ یہ میرے خاندان کا ایسا ہے، تو پورا خاندان اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، چاہے وہ زیادتی کر رہا ہو۔ یہ نہیں کہ اسے چیزیں روکا جائے، یعنی کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اپنے قبیلے کا ساتھ دینا ہے، اپنی قوم کا ساتھ دینا ہے، جبکہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ نیکی کا ساتھ دو، سچ کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو، نہ کہ برائی کا ساتھ دو۔ اور اس کی مثال دیکھیں، اس حدیث میں ایسے بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ برائی میں کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ گناہ اگر اسے جہنم تک لے کے جا رہا ہے تو آپ بھی اس اونٹ کی مانند کے جو جس کی جن کے اس کی طرح جو اونٹ کی دم پکڑ کر اونٹ کے ساتھ کنویں میں نہ گریں، مراد یہ کہ اگر اونٹ کنویں میں گرا ہے تو آپ اس کی دم پکڑ لیں گے تو کنویں میں ہی گریں گے۔ ایسے میں جب کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اس کی معاونت کریں گے، اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اس کی حمایت کریں گے، اس کی مدد کریں گے، تو آپ بھی جہنم تک جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ برائی کو روکیں۔ ویسے بھی اسلام جو ہے ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس دیتا ہے، ان کے نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ اس لیے بطور مسلمان ہم پہ فرض ہے کہ ہم نیکی کے کاموں کو ترویج دیں، نیکی کے کاموں کو بڑھائیں، اور اگر کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے یا زیادتی کر رہا ہے تو چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہماری قوم سے تعلق رکھتا ہو، ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی صورت جو ہے وہ اس کا ساتھ نہ دیں، بلکہ اسے بھی اس معاملے سے روکیں، اسے بھی اچھے کام کی طرف یا نیک کاموں کی طرف لے کے آئیں اور زیادتی اور برائی سے روکیں۔ یہ حدیث، اس کا ترجمہ اور تشریح آج آپ نے تیار کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔